اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ رب العالمین الذی خص بخلافتہ المؤمنین وجعل العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للکافرین والمنافقین الخائنین الذین جعلوا القرآن غضین وافسدوا فی الارض واعضاء الدین وتفقہوا بغیر علم ولا یقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من اللعان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العلي العظيم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم آپ تمام حاضرین سے مؤدبانہ گزارش ہے سید جاوید رضا رضوی ان کے خانوادہ کے دیگر مرحومین کے لیے اور شہداء اسلام کے لیے علماء کرام مراجع عظام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں انہیں شامل کرتے ہوئے آپ حاضرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ آپ تمام حاضرین کی
صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، دشمنان اسلام، یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے بحق سید الشہداء بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے۔ عنوان گفتگو میں نے کل عرض کیا مہدویت ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت عالیہ میں چند گزارشات کی بنیادی حوالے سے، اگرچہ ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں اور یہ اشارے کافی سمجھیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ مہدویت کا تعلق ہمارے ماضی سے نہیں، ہمارے مستقبل سے ہے، یعنی بعنوان مسلمان، بعنوان پیروان محمد و آل محمد، اور اس جہان اور اس ہستی کے لیے ہم جس مستقبل کے قائل ہیں، جو ہمارے عقائد کا جز ہے، صرف ہمارے نظریات کا جز نہیں، اس عقیدے کے بنیاد پر ہم اس جہان کے لیے اور اس کے انجام کے لیے خوشبین ہیں، ہم بدبین نہیں ہیں، بدگمان نہیں ہیں۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کی روشنی میں اس جہان کا مستقبل مہدویت ہے۔ مہدویت یعنی غلبہ حق بر باطل، مہدویت یعنی غلبہ عدل بر ظلم، مہدویت یعنی غلبہ توحید بر شرک، مہدویت یعنی دنیا کے مستضعفین اور مظلومین کا وہ غلبہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لہذا میں اکثر یہ جملے دہراتا ہوں کہ مہدویت سے گفتگو ہر دور سے گفتگو ہے، یہ موضوع کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا، یہ ہر دور کا موضوع ہے، یہ ہر انسان کا موضوع ہے، یہ ہر معاشرے کا موضوع ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسانوں کو نا امیدی سے، مایوسی سے نکال کر انسانوں کو پر امید کرتا ہے۔ یہ عقیدہ مہدویت اعلان ہے کہ اگر اس جہان میں ظلم نظر آ رہا ہے، ظلمات نظر آ رہی ہیں، تو ایک ایسا چراغ ہدایت ہے جو ان ظلمات پہ غالب آ جائے گا۔ اس لیے تین چیزوں کو بعنوان شیعہ اس دور میں پرآشوب دور ہے، اور ایک ایسے دور میں کہ جہاں نظریات، افکار کو بیان کرنے کی آزادی زیادہ ہو گئی ہے، ان حالات میں ہمارے نوجوان بالاخص اور تمام مومنین اس حوالے سے اس عقیدہ مہدویت کو ہمیشہ تجدید کرتے رہے۔ اس کی تجدید کے کئی طریقے ہیں، علمی تجدید چاہیے، عملی تجدید چاہیے۔ علمی تجدید سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو ہمارے جوان یاد کریں جن میں اللہ نے وعدے کیے ہیں، اور یہ وعدہ کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، حتیٰ کوئی معصوم بھی نہیں ہے، خالق معصوم ہے۔ وہ ہستی وعدہ کر رہی ہے جو اس جہان کی خالق ہے، جو اس جہان کی رب ہے، کارساز ہے، اس جہان کو چلانے والی ذات نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس جہان کا انجام و اختتام ظلم و جبر و استبداد پہ نہیں ہوگا، عدل و انصاف پہ ہوگا۔ اس لیے اکثر عرض کرتا ہوں تین چیزوں کو حفظ کریں: بعثت،
غدیر اور ظہور، بیست، غدیر اور ظہور۔ بیست آغاز دین ہے، بیست آغاز دین ہے۔ اگر بیست نہ ہوتی اسلام میں تو کچھ نہ ہوتا، ہوتا کچھ۔ بیست کا معنی تو آپ کے پیش نظر ہے، جس دن سرکار دو عالم نے اعلان رسالت کیا، تو اگر یہ اعلان رسالت نہ ہوتا تو دنیا پیغام ہدایت سے محروم رہ جاتی یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار کے درمیان 550 سال کا فاصلہ، اور یہ 550 سال میں اوصیاء آتے رہے، حجت الہی آتی رہی، لیکن ایک صاحب منصب سرکار دو عالم آئے، تو پروردگار نے 550 سال کے انتظار کے بعد اس ہستی کو بھیجا جس کی خبر سارے نبی دیتے رہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ قرآن مجید پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے حکم خدا سے، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد، تو دوبارہ جب کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو چند دعائیں کی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنی نسبت مسلمان رکھنا، تسلیم پر آمادہ رکھنا، ہم صرف تیرے سامنے جھکے۔ اور دوسری دعا یہ کی تھی، ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَجْعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں، میری اور میرے اسماعیل بیٹے کی ذریت میں ایک مسلمان گروہ باقی رکھنا۔ دیکھیے قرآن کی نزاکت دیکھیں، جب حضرت ابراہیم یہ دعائیں مانگ رہے ہیں تو کب مانگی؟ جب دیوار کعبہ کو بلند کر رہے ہیں حکم الہی سے۔ کیوں اس وقت یہ دعائیں مانگی؟ تاکہ ہمیں سمجھایا کہ مکان اور زمان کا دعا میں بڑا اثر ہے۔ سلامت رہیں، آپ نے توجہ فرمائی میرے جملے پہ؟ مکان یعنی جگہ کا اور زمان یعنی موقع کا اثر ہے۔ ہر زمان اور ہر مکان ایک جیسا نہیں۔ چونکہ دیوار کعبہ بلند کر رہے تھے اس لیے دعاؤں کو غنیمت سمجھا، اور سمجھا کہ اب اللہ کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے، اس لیے اس مکان کی عظمت کی وجہ سے دعا مانگی۔ تو اس کا معنی ہے مقدس مقامات پر دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ اسی لیے ہر کربلا جانے والے سے کہتے ہیں دعا کرنا، کیونکہ جانتے ہیں ایسے مکان پر ہے کہ اگر کعبے کی تعمیر میں دعا قبولیت پر لے جاتی ہے تو وہ اس کی ذریعہ ہے جس نے کعبے کی عظمت کو بچایا ہے، جس نے کعبے کے مقام کو بچایا ہے، جس نے ہدف کعبہ کو بچایا ہے، ہدف حج کو بچایا ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم نے چند دعائیں کی ہیں، خدایا مجھے مسلمان رکھنا، مجھ باپ بیٹا کو، میری ذریت میں مسلمان گروہ رکھنا، امت ہے۔ اور تیسرا، ربنا وابعث فیہم رسولا، کیا آیت ہے۔ اور خدایا میری تیسری دعا ہے وہ رسول اسی میری ذریت میں جو مسلمان ہیں ان میں بھیجنا۔ کاش میری بات پہنچے۔ دو باتیں حل ہو رہی ہیں حضرت ابراہیم کی ان دعاؤں سے، دو باتیں سورہ بقرہ کی غالباً آیا نمبر 128، 27 اور 29 ہے غالباً، یا سورہ بقرہ ہے یا آل عمران، معذرت چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہیں نظر نہ آئے تو یہ نہ کہیں، کل میں دیکھ کے بتا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ دعائیں مانگی اور کہا ربنا وابعث فیہم رسول، میرے پروردگار اسی میری ذریت مسلمہ میں وہ رسول بھیجنا۔ رسول سے مراد سرکار کی ذات ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلے کہا ذریت میں مسلمان رکھنا، پھر کہا اسی ذریت میں رسول بھیجنا۔ اس کا معنی حضرت ابراہیم بتا رہی ہیں میری ذریت میں مسلمان بھی رہیں گے اور ویسے مسلمان رہیں گے جیسا میں ہوں، میں ابراہیم ہوں، ویسے
ایسے مسلمان رہیں گے. تو ابراہیم کیسے مسلمان ہے؟ خدا کہہ رہے وما کانا یہودیا ولا نصرانیا بل کانا حنیفا مسلما. فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ بل کانا حنیفا مسلم، ایسے مسلمان تھے جن میں کوئی کچی نہیں تھی. یہی معنی ہے نا، ٹیڑھا پن نہیں تھا، صحیح اپنی اصطلاح میں پکے مسلمان، راہ راست پر مسلمان. تو اللہ نے اعلان کیا ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی، مسلم تھے. اور حضرت ابراہیم یہی دعا کر رہے ہیں کہ ایسے مسلم میری ذریت میں رکھنا. چلو اور آسان کر دوں، ایسے مسلم رکھنا جیسا میں ہوں، میں ابراہیم. تو ابراہیم کی زندگی میں کہیں بت پرستی نہیں ہے، ہاں بت شکنی ہے، بت پرستی نہیں ہے، بت شکن ہے، بت پرست نہیں ہے. تو گویا دعا کر رہے تھے یا اللہ یہ اسلام بھی میری ذریت میں رکھنا اور یہ بت شکنی کی وراثت بھی میری ذریت میں رکھنا. تو اس کا معنی خدا کہہ رہے ہیں ابراہیم آپ نے جو دعائیں کی میں نے قبول کر لی، اور فرمایا اسی میری ذریت میں وہ رسول بھیجنا. تو دو باتیں تو حل ہو گئی نا. ایک یہ کہ ابھی وہ بھی دنیا میں نہیں آئے جن میں رسول نے آنا ہے، رسالت مآب نے ابھی وہ بھی دنیا میں نہیں آئے. اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت دعا کر رہے ہیں خدایا وہ رسول جو بھیجنا، ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ میری ذریت میں بھیجنا، وہ جو رسول آئے گا. اچھا آپ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سرکار کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نہیں آپ بتا سکتے. ہزاروں سال کا، ہزاروں. چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد ایک سلسلہ بنی اسرائیل چلا. میں نے یہی عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کس کا لقب ہے عبرانی میں؟ حضرت ماشاءاللہ حضرت یعقوب کا عبرانی زبان میں. تو بنی اسرائیل یعنی ان کے بیٹے. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. میرا موضوع نہیں ہے، حضرت ابراہیم پر میرا پورا خمسہ ہے، اس میں ان کی حیات طیبہ کے پہلو بیان کرتا ہوں. اس لیے توجہ فرمائیے گا، جیسے اللہ نے سرکار کو کہا ہے نا تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ویسے حضرت ابراہیم کو کہا ہے، کہا ابراہیم کی حیات میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اس کا معنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں ایسے پہلو ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کا کردار قیامت تک باقی رہے. کیوں؟ شاید ایک مقصود یہ ہو کہ یہ واحد نبی ہیں جن کی ذریت آج بھی ہے. کاش جملہ پہنچے. اور ذریت میں وہ ہیں جن کا ذکر آج ہو رہا ہے، اور انہی کی ذریت میں آخری آ رہا ہے. فرق اتنا ادھر سے جو آئے گا وہ بھی ان کی ذریت ہے، جو ادھر سے آئے گا وہ بھی ذریت ہے. شاید میرا جملہ نہیں پہنچا. جو ظہور کرے گا وہ بھی ذریت ابراہیم ہے، اور جو آسمان سے نزول کرے گا وہ بھی ذریت ابراہیم ہے. فرق اتنا ہے ایک نسل اسحاق ہے ایک نسل اسماعیل ہے. لیکن اللہ نے قربانی دینے والے کے مقام کو سمجھا دیا. کیسے؟ فرمایا جو قربانی دینے والے کی نسل سے ہے وہ ظہور کرے گا، اور نسل اسحاق میں عیسیٰ نزول کریں گے. فرمایا آگے اسے ہی کھڑا کروں گا جس کی نسل میں قربانی ہے. سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے. چلیں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے موضوع سے مربوط. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی خدایا وہ نبی میری ذریت میں بھیجنا. تو بولیے گا سارے مسلمان برادران شیعہ اور اہل سنت اس آیہ مجیدہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا فرما رہے تھے اللہ سے رسول کے آنے کی، وابعث لفظ ہے، تو سرکار دو عالم آ چکے تھے؟ نہیں آئے، آئیں گے ہزاروں سال بعد آئیں گے. اور ابراہیم پہلے دعا مانگ رہے ہیں. تو دو باتوں میں ایک ہے حضرت ابراہیم کو یا خود سے پتا چلا کہ وہ رسول آئے گا یا اللہ نے بتایا. تو دوسرا پہلو ہی قرینے کے آس ہے نا کہ وحی الہی سے پتا چلا کہ وہ آخری رسول آئے گا. تو کہا میری ذریت میں بھیجنا، میرے ساتھ رہنا. کوئی مسلمان اس پہ شک کرتا ہے؟ اچھا دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو کیا کہا؟ انی مبشرن برسول.
میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں، یاتی من بعدی اسمہ احمد، جو میرے بعد آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ بھئی 2 آیات میں نے تلاوت کی، میرے ساتھ رہیں اور توجہ فرمائیں اور جواب دیں۔ حضرت ابراہیم نے رسالت مآب کے آنے سے پہلے خبر دی یا نہیں دی؟ حضرت عیسیٰ نے 550-600 سال پہلے خبر دی سرکار کے آنے کی، ایسا ہی ہے۔ تو ان دونوں آیات پہ یقین ہے یا نہیں؟ امت کا یقین ہے۔ تو اگر میں یہ تقابل کروں تو آپ سے سوال کروں، ہر مسلمان کا جواب یہی ہوگا یا نہیں؟ بتائیں، رسالت مآب کا مقام و مرتبہ بلند ہے یا حضرت ابراہیم کا؟ رسالت مآب کا ان کا بلند ہے نا، مرتبے میں وہ بلند ہیں، رتبہ بعنوان آباء انبیاء ہے، لیکن مقام مصطفیٰ سب سے بلند، ایسا ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رسالت مآب کا درجہ بلند ہے یا نہیں ہے؟ عجیب ہے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، 2 نبیوں نے سرکار کے آنے کی خبر دی اور دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، ایک ابراہیم ایک عیسیٰ، ایسا ہی ہے۔ عجیب ہے، اگر اللہ ان نبیوں کو یہ بتا دے کہ وہ آخری رسول آ رہا ہے اور وہ خبر دے دے تو سارے مسلمان مانتے ہیں۔ اگر پہلے محمد کی خبر گزشتہ نبی دے تو شک نہیں کرتے، اور اگر آخری محمد کی خبر پہلا محمد دے دے، جو خدا ابراہیم اور عیسیٰ کو یہ خبر دے سکتا ہے وہ مصطفیٰ کو یہ خبر کیوں نہیں دے سکتا؟ توجہ ہے؟ لہذا اس کا معنی ہے سرکار کا مقام ان سے بلند۔ ایک دیکھیں، وہ انبیاء ان کی خبر دے رہے ہیں جو نبیوں کا وارث بنے گا، جو 1,23,999 نبیوں کی نبوت کا خلاصہ بن کے آ رہا ہے، اس کی خبر انبیاء دے رہے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی نبوت کا آخری وارث بن کے آ رہا ہے اس کی خبر مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ تو سوچو، اگر پہلے محمد کی خبر میں اتنا اہتمام ہے تو جو سرکار کی جدوجہد کو نقطہ کمال پر پہنچائے گا ان کے لیے کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ لو ایک جملہ لطیف سا کہتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں، پھر کچھ باتیں آپ سے امام مہدویت کے حوالے سے کرنا چاہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں کرتا ہوں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، شیعوں نے بنا لی باتیں، 12ویں کا ذکر کر دیا، 12 ائمہ کا ذکر کر دیا، کہتے ہیں رسول خدا نے 12 ائمہ کا نام بتایا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو، شیعوں نے باتیں بنا لی ہیں، باتیں بنا لی۔ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں یہ 12 کا نام بتا دیا، 12 کا نام، تعجب کرتے ہیں، عجیب ہے۔ حضرت ابراہیم ہزاروں سال پہلے، ابھی وہ بھی نہیں آئے جن میں رسول نے آنا ہے، حضرت ہاشم نہیں آئے، عبد المطلب نہیں آئے، عبداللہ نہیں آئے، ابو طالب نہیں آئے، اور وہ خبر دے رہے ہیں اور مسلمان مان رہے ہیں۔ عجیب ہے، ابراہیم پر ایمان ہے، ابراہیم کے نبی پر نہیں ہے۔ وہ 12 کا نام کیوں نہیں بتا سکتے؟ اور اگر 12 کا نام نہ بتانا ہوتا تو پہلے کے لیے اہتمام نہ کرتے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ پہلے کے لیے اہتمام ہی ایسا کیا کہ غدیر میں روک کر پلانوں کے منبر پہ جا کے اعلان کر دیا۔ لو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پہلے کا اعلان کیا اور آخری کا اہتمام کیا، کہا بس پہلے کو آخری سے ملا لو، جو ان کے درمیان آئے انہیں ہی ماننا۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، وہ جو آنے والی شخصیت ہے نا، ذات ہے، میری باتوں پہ توجہ فرمانا۔ میں اکثر یہاں آتا ہوں، موضوع کا انتخاب کر لیتا ہوں، لیکن کیا اس میں کہنا ہے واللہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اس طرح سوچتا نہیں، سامنے ایک خاکہ ہوتا ہے، پھر آپ کا ماحول مزاج دیکھ کے بات آگے بڑھتی جاتی ہے۔ میں ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں، اور مہدویت موضوع ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ جو آنے والی ذات ہے نا، وہ میرا آقا و مولا، جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، صرف آپ نہیں، ممبر سے دعویٰ کر رہا ہوں، سب انتظار کر رہے ہیں یا نہیں؟ کر رہے ہیں نا؟ تو ہاتھ جوڑ کے طنز نہیں کر رہا، کوئی چڑھا بھی نہیں رہا،
کوئی ایسی بات بھی نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں سب کر رہے ہیں تو سب میں آپ شامل ہیں نا، لیکن آپ کے لیے تو آسانی ہے، آپ تو ان کا انتظار کر رہے ہیں جو ہے، اور وہ 12 ہے کا تسلسل 12واں ہے۔ بھائی دوسرے جو انتظار کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کے عقیدے میں تو بنایا جاتا ہے، بن کے نہیں آتا، تو سارے مل کے بنا لے، انہیں مائنس کر لے تو کام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پھر کہہ رہا ہوں، میں اتحاد و اتفاق کا واللہ دل سے قائل ہوں، ایسی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ کم از کم آج ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن 1 ارب 80 کروڑ ہو کر بھی اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں بھی آخری نہیں بنا سکتے، انتظار کر سکتے ہیں۔ بھئی جو حق 1 ارب 80 کروڑ کو نہیں ملا، وہ پہلے درجے پہ 180 کو کیسے دے دیا؟ جو حق آج نہ ملا، جو حق آج نہ ملا، وہ پہلے درجے پہ کیسے دے دیا؟ اس کا معنی ہے جب ہم 1 ارب 80 کروڑ مل کے آخری نہیں بنا سکتے تو چند سو پہلا بھی نہیں بنا سکتے، چند سو پہلا بھی نہیں بنا سکتے۔ اب کہتا ہوں وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے، سقیفے کا نہیں۔ وہ آنے بھائی وہ آنے والی ذات، شخصیت، وہ ہستی، وہ غدیر کی نمائندہ ہے، سقیفے کی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ کیسے آپ نے کہہ دیا، لو کیسے کا جواب دے دیتا ہوں۔ وہ آنے والی غدیر کی نمائندہ ہے، سقیفے کی نہیں۔ ابھی تو میں نے کہا ہے سقیفے میں کیا ہوا اور غدیر میں کیا ہوا۔ غدیر میں اللہ نے بنایا، مصطفیٰ نے دکھایا، سقیفے میں لوگوں نے بنایا۔ تو 2 فکریں ہیں، ایک غدیر ایک سقیفہ۔ سقیفے میں لوگ بناتے رہے، اور غدیر کا سسٹم جو چلا تو اللہ کا بنایا۔ تو چاہو دیکھ لو، اگر بن کے آ رہا ہے تو غدیر والا ہے، اگر آ کے بنے گا تو سقیفے والا ہے۔ اب دیکھ لیں، نہیں اللہ نے بھی طے کر لیا۔ اب توجہ فرمانا، میں نے جو بات آپ سے کہنی ہے، وہ جو آ رہا ہے غدیر کا نمائندہ، کیوں؟ خدا نے غدیر میں ہی یہ اعلان کیا تھا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج وہ دن ہے۔ سورہ مائدہ آیا نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، الیوم، آج وہ دن ہے، یئس الذین کفروا من دینکم، جب کافر تیرے دین سے نا امید ہو گئے۔ تو اس کا معنی ہے غدیر سے پہلے دشمن دین کافر امیدوار تھا، اگر امیدوار ہی نہ ہوتا تو نا امیدی کا اعلان کیوں ہوتا؟ اب سوال ہے، میرا موضوع غدیر نہیں، میں نے اپنے امام سے اس کو مربوط کرنا ہے۔ تو غدیر سے پہلے دشمن دین امیدوار تھا، سوال اس کی امید تھی کس سے؟ لو امید اس سے تھی سرکار آئے تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ سرکار خاتم النبیین ہے۔ ماشاءاللہ سارے نوجوانوں کی اکثریت ہوتی ہے مجلس میں، ایسی مجلس میں مجھے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اس لیے توجہ فرمائیں جو بات کہہ رہا ہوں کہ سرکار نے حکم خدا سے آیت امت کو سنا دی کہ میں خاتم النبیین ہوں، ایسا ہی ہے۔ اب دشمن دین نے یہ سمجھا کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ ہدایت بھی ختم ہو گئی۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ لو ہم اپنے عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں ممبر سے، ہم سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں، آخری ہادی نہیں۔ ان کے حکم سے توہین نہیں کر رہا، سرکار نظام ہدایت میں آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری ہادی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہادی کی ضرورت تب تک رہے گی جب تک ہدایت والے ہیں۔ محتاج ہدایت تو ہو اور ہادی نہ رہے، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ نہیں بات نہیں پہنچی تو واضح کرتا ہوں، ہادی کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ گمراہ کرنے والا قیامت تک رہے گا۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ بھئی ہادی کی ضرورت اس لیے بھی ہے
کہ گمراہ کرنے والا، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں قیامت تک رہے گا یا نہیں؟ بھائی ابلیس کب تک رہے گا؟ قیامت تک۔ لو آج پھر ایک سوال کرتا ہوں، کب سے ہے ابلیس؟ کب سے ہے؟ چلو بتائیں۔ آدم سے پہلے، یہ کوئی مدت تو نہیں نا؟ آدم سے بھی پہلے؟ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ لو ایک جملہ کہوں آج چھوڑ کے، ہر مسلمان مانتا ہے نا کہ آدم سے پہلے ابلیس تھا، تو ابلیس دشمن خدا تھا یا ولی خدا؟ دشمن خدا، دشمن خدا تو آدم سے پہلے تھا۔ عجیب ہے، سارے مان لیتے ہیں کہ آدم سے پہلے دشمن خدا تھا، اور اگر ہم کہیں اولیاء خدا تھے، نہیں، جو اللہ آدم سے پہلے شیطان کو خلق کر سکتا ہے وہ آل محمد کا نور خلق نہیں کر سکتا؟ نور کہہ رہا ہوں، نور عالم انوار میں، عالم قرب میں آل محمد تھے، آل محمد تھے۔ اور یہی معنی ہے ان حدیث کا کہ ہمارا نور حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے اللہ کی بندگی کرتا تھا۔ کاش جملہ پہنچے۔ میں نے ایبٹ روڈ 24 محرم کو ایک جملہ کہا، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی، خدا فرماتا ہے میں نے جنہیں امام بنایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ علماء سے پوچھ لینا، مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ نے کہا وہ ہمیشہ سے میرے عبد ہیں۔ جنہیں میں نے امام بنایا وہ ہمیشہ سے میرے عبد ہیں، ہمیشہ۔ ہمیشہ سے مراد کیا ہے؟ حدیث نے بتایا۔ ہمیں کیا پتا کہ ہمیشہ سے مراد کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ ان جملوں کو لے لیتے ہیں، کثرت عالم مادہ میں ہے، عالم نورانیت میں وحدت ہوتی ہے، کثرت نہیں ہوتی، اس لیے کہا میرا اور علی کا نور ایک۔ اور فرمایا حضرت آدم سے 2000 سال پہلے اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا تھا۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ اس آیا کے ضمن میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، اور ابن عربی نے بھی لکھا، کہنے لگے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آل محمد کا نور خلقت آدم سے پہلے قرب الہی کی منزل پر بھی اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وحی کے بعد بندہ خدا نہیں بنے، یہ وحی سے پہلے ہی بندہ خدا تھے۔ اس کا معنی ہے کہ ان کی حیات کبھی بھی اللہ کی بندگی سے الگ نہیں ہوئی ہے، الگ نہیں ہوئی، ان کی سرشت میں بندگی خدا رکھی گئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وحی ان کے لیے تشریح بن کے نہیں آئی، تائید بن کے آئی ہے، تائید بن کے آئی ہے۔ تو چلے، جو جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، تو کافر نے یہ خیال کر لیا آخری نبی، آخری عادی۔ اب پتہ ہے اس کی امید کس سے تھی؟ کہ مصطفیٰ چلے جائیں، اگر دین رہ بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں، چونکہ وہ بھی جانتا ہے اگر وارث ہو تو ورثے کی حفاظت ہوتی ہے، معلم ہو تو کتاب کی حفاظت ہوتی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، اسے بھی معلوم تھا اب ساری امیدیں اس سے کہ مصطفیٰ چلے جائے، دین آ رہا ہے اور وہ امیدوار ہے۔ اسی لیے جب سرکار آخری حج کر کے پلٹے، اللہ نے کہا میرا حبیب وہ جو امیدوار ہے انہیں نا امید کر کے جا، کاش جملہ پہنچا ہو، انہیں نا امید کر کے جا، انہیں بتا مجھ پہ نبوت ختم ہو رہی ہے، ہدایت نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ضرورت ہدایت تب تک رہے گی جب تک ہدایت پانے والے ہیں، اور ادھر چونکہ گمراہی کرنے والا ہے اور قیامت تک کی مہلت ہے، اس لیے ادھر ہادی کی ضرورت، تقاضا عدل بھی ہے، تقاضا حکمت بھی ہے۔ میں نے جملہ جلدی میں کہا، ذہن سے نکل گیا، دوبارہ ذہن میں آیا ہے۔ شیطان کب سے ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کب تک ہے؟ قیامت تک۔ تو کب سے ہے آپ کو نہیں پتا، قیامت تک کا یہ یقین ہے، ایسا ہی ہے نا؟
تو یہ دشمن ہے یا اللہ کا ولی ہے؟ دشمن ہے. یہ انسانوں کو ہدایت کرتا ہے یا گمراہ؟ تو اللہ نے اسے قیامت تک مہلت دی. کیوں؟ امتحان کے لیے. تو ادھر تو گمراہ کرنے والے کو قیامت تک رکھا اور سلسلہ ہدایت 11 ہجری میں ختم کر دیا معذرت کے ساتھ. اس کا معنی اللہ نے گمراہ کو میدان دے دیا. بھائی جس خدا کے بارے میں یہ یقین ہو جائے وہ عادل کیسا اور غرض خلقت کیسی. لو یہ معنی ہے امامت اللہ کے عادل ہونے پہ زندہ دلیل کا نام ہے. کاش میری بات پہنچی ہو. میں نے گزشتہ سال عدل اور امامت میں یہ جملہ کہا تھا. اہل اسلام اصول دین شمار کرتے ہیں تو کہتے ہیں توحید، نبوت، قیامت. ہم شمار کرتے ہیں تو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. تو دو کا فرق ہے نا، دو کا، امامت اور عدل کا. ادھر عدل بھی نکل گیا، امامت بھی. اس کا معنی ہے امامت اسی مذہب سے نکلتی ہے جس سے عدالت نکل جائے. سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے، سلامت رہیں. اس کا معنی جہاں عدل نکل جائے وہاں امامت نہیں رہتی، اور جہاں اللہ کے عادل ہونے پہ یقین ہو وہاں یہ ایمان ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے وہ عادل خدا ہمیں گمراہوں کے سپرد کر کے چلا جائے. ادھر یقین ہے کہ اگر آخری حج بھی ہے تو خدا کہہ رہا مصطفیٰ یہیں رک جاؤ، جو آگے گئے ہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے ہیں ساتھ ملاؤ، پلانوں کا ممبر بناؤ اور امت کو بتاؤ میں عادل ہوں. اور میرے عادل ہونے کی دلیل یہ ہے جس کا میں مولا ہوں. سلامت. اچھا چلیں، میں نے تو اللہ کے اولیاء انبیاء کی مثال ہی نہیں دی کہ حضرت عیسیٰ، حضرت ذوالقرنین، اصحاب کہف، مثال ہی نہیں دی. میرا موضوع یہ الگ ہے، طول حیات امام زمان. لیکن چونکہ دن کم ہے اس لیے بات یہ کر رہا ہوں کہ میں نے مثال بھی دشمن خدا کے دی. بھائی چاہے دشمن خدا ہے، اس سے یہ حیات کس نے دی؟ سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں تاکہ ایک بچہ شامل ہو جائے. اللہ نے. تو اللہ نے خوشی سے دی ہے اسے حیات؟ نہیں نا، آزمائش کے طور پہ رکھا ہے. معصومین میں بھی فرمایا کہ شیطان کا وجود ہماری آزمائش ہے. وہ ہے نا شعر کہ تندی باد مخالف سے یہ تو چلتی ہے تجھے. تو یہ معنی ہے کہ اگر ادھر والا نہ ہو تو ادھر والا پرواز کیسے کرے. کاش جملہ پہنچے. یہ آزمائش کا معنی یہ کہ ادھر بھی رہے تاکہ ادھر والے کا پتہ چلتا رہے. جملہ اور آسان کر دوں، یہ میدان ہے، میدان. اور اللہ نے مدرسہ نبوی کو کھول دیا، کہا تیرا در کھلا ہوا ہے، جو چاہے آئے، اپنے اپنے صرف کے مطابق لے تاکہ اس کا اندر ظاہر ہو جائے. فرمایا تیرے مدرسے میں ہر کوئی آئے تاکہ پتہ چل جائے سلمان کون ہے، مروان کون ہے. تو یہ شیطان کا وجود کبھی نہ سمجھنا. اللہ کے وسیع نظام میں یہ آزمائش ہے اور یہ کامیابی کے لیے رکھا گیا ہے. لیکن سوال تو ہے اللہ نے اسے حیات دی، ہر مسلمان مانتا ہے. بھائی خدا کی قدرت شیطان کے لیے ہے، نمائندہ رحمان کے لیے نہیں. شاید جلدی میں بات کہہ گیا. اللہ طول حیات شیطان کو دے دے، اعتراض نہیں کرتے، اور اپنے نمائندے کو دے دے. شیطان کے بارے میں تو سب نے کہا، ابلیس کے بارے میں کب سے ہے پتہ ہی نہیں. اور میرا امام تو ہمیں پتا ہے کب ولادت ہے اور کتنی دیر ہوئی. تو 1250 سال ماننا مشکل ہو گیا ہے، 255 ہجری سے تقریباً، اور ادھر سینکڑوں لاکھوں سال مانے جا رہے ہیں.
عجیب ہے کہ بھئی شیطان کو مان رہے ہیں، نمائندہ رحمان کو نہیں، ایسا ہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، البتہ یہ جملہ آپ نے پاکستانی خطیب کسی کا سنا ہے، لیکن یہ جملہ علامہ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ان سے سوال ہوا تھا کہ امام غائب کا فائدہ کیا، مختلف دلائل دیے، اور ایک انہوں نے کہا وہ ہدایت کرتے ہیں، تو سامنے والے نے طنزاً کہا کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسے شیطان گمراہ کرتا ہے، وہ غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے، اور اللہ کا نمائندہ غائب رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا۔ اب میں کہتا ہوں جو کہتا ہے نا امام ہدایت نہیں کرتا، وہ اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ مان رہا ہے کہ شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ اس کا معنی ہے جس کا جس سے تعلق ہے اس کا اسی پر ایمان ہے۔ جس کا جس پر سے تعلق ہے اسی پر ایمان ہے۔ ہمارا امام سے تعلق ہے، ہاں ہمارا پردہ غیبت میں ہے، جو ہدایت کا معنی ڈائریکشن درست کرتا ہے، راہ درست کرتا ہے، نہ کرتا ہوتا تو دنیا مٹانا چاہتی ہے، جنہیں مٹانا چاہتی ہے وہی اٹھتے جا رہے ہیں، جنہیں چھپانا چاہتی ہے وہی ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، جنہیں مغلوب کرنا چاہتی ہے وہی غالب آتے جا رہے ہیں۔ ہاں جن سے ڈراتے رہے آج دنیا کے مظلوم انہی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ لو دوسرے بے وارث ہیں، تمہارا وارث موجود ہے، تمہارا وارث موجود ہے۔ وارث یا وارث موجود نہ ہوتا تو دنیا کے سارے مادہ پرست تبصرے کر رہے تھے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے دونوں کا مقابلہ کیا، کہہ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے ادھر پیچھے امریکہ، اسرائیل، پورا یورپ، ادھر چھوٹا سا ملک، اس کے ہمسائے بھی اس کے ساتھ نہیں، کہہ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے، یہی تبصرے کر رہے تھے، تبصرے کر رہے، صحیح کر رہے تھے، ممبر سے کر، وہ تبصرہ کر رہے تھے ظاہر کو دیکھ کر، اور وہ لڑنے والے دیکھ رہے تھے باطن کو، انہیں پتا تھا ظاہری ذرائع جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ ید اللہ ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے باطنی تعلق تو ہو جائے، جن کا باطنی رابطہ تھا وہ نہیں ڈر رہے تھے، وہ نہیں ڈر رہے تھے، دوسروں کو ڈر تھا۔ اور تبصرے کیسے کیسے آپ نے سنے، کیسے کیسے سنے، کہنے لگے مولوی ختم ہو گئے، فلاں ختم ہو گئے، فلاں ختم ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یہ نئے تبصرے تھوڑے ہی ہیں، خدا کی قسم کربلا میں ایک بچا تھا، کربلا میں ایک باپ ایک بیٹا، حسین کی نسل میں تو دو ہی بچے نا، تو آج دیکھ لو جو دو بچے تھے اس کا اثر دیکھو، نہیں توجہ ہوئی، جو دو بچے تھے اثر دیکھو، ایران میں دیکھو اسی کی نسل ہے، یمن میں دیکھو اسی کی نسل ہے، لبنان میں دیکھو اسی کی نسل ہے، نجف میں دیکھو اسی کی نسل ہے۔ اللہ پکار ہے انا شانیہ ہو الابتر، تو ابتر نہیں، ہر دور میں تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ نہیں یوں نہیں، سب مل کر اس مناسبت سے میرا دل چاہتا ہے، میں نے کبھی نعرے کی ڈیمانڈ نہیں کی، 3 دفعہ پورے ولولے کے ساتھ نسل کوثر سے تجدید عہد کرتے ہوئے، وہ آخری آنے والا بھی نسل کوثر کا تسلسل ہے یا نہیں؟ تسلسل ہے نا۔ لو اللہ کی حکمت دیکھو، انا اعطیناک الکوثر، انا شانیہ کا ہو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہے، ابتر ہے، بے نام و نشان ہے، اسی لیے آخری جو آ رہا ہے وہ بھی اسی کوثر کے وجود کا جلوہ ہے۔ بس اتنا ہے، اس بطول کے بیٹے کو غائب کیا اور بنی اسرائیل کی بطول کے بیٹے کو اٹھا لیا، ایک آئے گا ایک ظہور کرے گا، دنیا دیکھ لے کون آگے ہے کون پیچھے ہے۔ اللہ بتا رہے مریم کے بیٹے کی شان کیا ہے اور بطول کے بیٹے کا مقام کیا ہے، وہ آگے کھڑا ہے، آگے سب مل کر 3 دفعہ تجدید عہد کرتے ہوئے اس دور کے ظالموں، فاسقوں، فاجروں، یزیدوں، شمروں، ابن زیادوں کو پیغام دے کہ آج کے
کوثر میں ہم حسین کے انتظار میں ہیں اور حسینی کبھی میدان خالی نہیں چھوڑتے. 3 دفعہ آپ نے پورے جذبے کا اظہار کرنا ہے. شب جمعہ ہے, شب امام زمان ہے, 3 دفعہ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, 3 دفعہ اسی امام سے تجدید عہد جو وارث کربلا ہے, جس کے سہارے پہ یہ زمین و زمن قائم ہے. 3 دفعہ لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. برائے تاجیل ظہور امام زمان آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے, لشکر امام میں شمولیت کے لیے اور اس دور کے نظام فقاہت و مرجعیت و ولایت کی حفاظت کے لیے, نظام اسلامی کی حفاظت کے لیے, کفر جہانی کی نیستی اور نابودی کے لیے, مجاہدین اور مقاومت کی کامیابی و کامرانی کے لیے بلند تر صلوات. میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ آپ سب نے محبت فرمائی, توجہ فرمائی ہے. شب جمعہ ہے, اللہ کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں, جتنی گفتگو کی واللہ باللہ ثم اللہ میں نے سوچی نہیں تھی. میرا موضوع ہی کچھ اور تھا, میں نے آیت ہی کوئی اور پڑھی تھی, میں نے تیاری بھی وہ جو لکھا تھا کچھ اور تھا, یہاں کچھ اور آ گیا. اور یہ شب جمعہ امام کی نظر ہے. میں گناہگار ہوں, حقیر ہوں. جب بغیر سوچے اتنے مجمع کے سامنے بات ربط سے آ جائے تو خود تھوڑا ہی کوئی بولتا ہے. نہیں, میں منبر سے کہہ رہا ہوں. میں نے جملہ کا, اور آپ بچوں نے, نوجوانوں نے توجہ فرمائی, وہ خدا کا دشمن ہزاروں سال سے ہے, قیامت تک رہے گا, کوئی اعتراض نہیں کرتا. امام پر اعتراض کیسا؟ ہاؤ شیعہ سنی برادران, اس امام سے اپنا باطنی تعلق پیدا کرو. میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی ربط مصائب کے لیے عرض کر رہا ہوں. بیست, غدیر, ظہور. اپنے مکتب کی 3 بنیادیں ہمیشہ باقی رکھنا. بیست آغاز دین ہے, غدیر تکمیل دین ہے, ظہور غلبہ دین ہے. دوبارہ کہتا ہوں, بیست آغاز دین, غدیر تکمیل دین اور ظہور غلبہ دین. اب کہوں جملہ, آپ نے توجہ فرمائی, بیست اور ظہور, بیست اور ظہور. بیست اور ظہور کے درمیان جو نقطہ اتصال بنے اسے غدیر کہتے ہیں. کاش جملہ پہنچے. وہ آنے والا مقصد بیست کو نافذ کرے گا, لیکن بیست اور ظہور کے درمیان غدیر ہے. لو, امت منتظر امام تب بنے گی جب سقیفہ سے رخ موڑ کر غدیر سے جوڑے, اور ان مجالس کا یہی مقصد ہے, امت کا رخ غدیر سے جوڑا جائے. لے اب جملہ کہتا ہوں, بیست, غدیر, ظہور. ابھی عرض کیا کہ بیست اور ظہور کے درمیان غدیر ہے. اب کہتا ہوں, ظہور غلبہ دین ہے اور عاشور مقدمہ ظہور ہے. عاشور مقدمہ ظہور ہے. میں ایک طالب علم ہوں, یہ جملے ایسے ہی زبان پر نہیں آتے. بیست آغاز دین, غدیر تکمیل دین, عاشور مقدمہ ظہور اور ظہور غلبہ دین. یہ ہے تشیع, یہ ہے حقیقی اسلام. ان سے جڑے رہنا, نہ بیست سے تعلق توڑنا, نہ غدیر سے, نہ عاشور سے, نہ ظہور سے. یہ عاشور, یہ کربلا کا ذکر اسی لیے ہے تاکہ سب کو ظہور کے لیے تیار کیا جائے. اور نظام مرجعیت تقلید اسی لیے ہے کہ ظہور کے قابل ہو سکو. میں نے کچھ کہا ہے, تقلید اسی لیے ہے, تقلید بتاتی ہے منتظر کو کیسے رہنا چاہیے. یار میں نے جلدی میں کچھ کہہ دیا ہے. تقلید بتاتی ہے کہ منتظر کو کیسے زندگی گزارنی ہے, چونکہ زندگی گزارنے کے لیے ائمہ کی تعلیمات چاہیے. لو, ہمارے اور امام زمان کے درمیان جو تعلیمات ائمہ کے لیے واسطہ بن جائے اسے مرجع دین کہتے ہیں. وہ امام کی جگہ نہیں لے رہے, وہ ہمیں ظہور کے لیے آمادہ کر رہے ہیں, ہمیں حقیقی منتظر بنا رہے ہیں, غیبت امام میں منتظر بنا رہے ہیں.
आशूर करबला मुकद्दमा ज़हूर है, इसलिए जिक्र करबला जिंदा रखना है। ये हमारा वजीफा शरई है, ये हमारा वजीफा इज्तिमाई है। मेरा जुमला है, मैं अक्सर मुहर्रम में कहता हूँ, आज ज़हन में आ गया कहता हूँ, शहीद मुतहरी का ये जुमला पता नहीं किस जबान से और किन हालात में निकला कि इल्हामी जुमला बन गया। सुनिएगा, शहीद मुतहरी फरमाते हैं, कभी ये न कहना कि हमने करबला को जिंदा रखा है। कहते हैं हम क्या हैं जो करबला को जिंदा रखें? कहते हैं ये करबला है जिसने हमें जिंदा रखा है। हाय हाय हाय। लो मैं एक जुमला मैं अर्ज करता हूं, हुसैन हई नहीं मोहयी है। मेरा हुसैन हई यानी जिंदा नहीं, मोहयी है, जिंदगी देता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, ये सवाल ना किया करो कि करबला वाले जिंदा है या नहीं। खुदा की कसम ये जिंदा नहीं, ये खुद जिंदगी है। जिंदा तो वो हैं जो करबला के सामने आ गए हैं, जो करबला में झुक गए, जिन्होंने करबला से ताल्लुक पा लिया, वो जिंदा हो गए। जिंदा है या नहीं? खुदा की कसम सैयद हसन जिंदा है या नहीं? सैयद हाशिम सफीउद्दीन, ये पूरी फहरिस्त, ये शहीद हुसैनी, ये डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, ये इस राह में जाने वाले जिंदा हैं या नहीं? तो इन्हें जिंदगी किसने दी? करबला ने। करबला महवर जिंदगी है, करबला मकसद जिंदगी है, करबला मंशा हयात है। और खुदा की कसम कह दूं जुमला, जो अंबिया की मेहनतों को जिंदा करे उसे हुसैन कहते हैं, और जो बाजारों में हुसैन को जिंदा करे उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। मैं चाहता हूं, हर साल ये मसाइब पढ़ता हूं, चाहता हूं एक सहाबी की जबान से बाजार शाम का मंजर पेश करूं। सहाबी हजरत साहल सादी, किताब का नाम है मसाइब आले मोहम्मद, और आज मैंने एक और किताब पढ़ी इसी सिलसिले में, जामिउल मसाइब आयतुल्लाह मोहम्मदी इश्तिहारदी की किताब। दोनों में थोड़ा सा फर्क है और मैं मसाइब आले मोहम्मद से ज्यादा पढ़ रहा हूँ। साहल सादी सहाबी रसूल, दो रवायतें हैं, एक ये है कि बैतुल मुकद्दस ज़ियारत को गए, एक ये है कि नहीं अपने काम गए, कारोबार को गए। बाहर कैफ वापस पलटे तो सफर का महीना था, इन्हें कुछ मालूम नहीं कि करबला का वाकया हो चुका। कहते हैं सफर का महीना, मैंने देखा शामियों ने शाहाना लिबास पहने हुए। सोचने लगा इस्लाम की कोई ईद माह सफर में नहीं, शामियों का कोई त्योहार ना हो। कहते हैं कि शामी को रोकता हूं, पूछता हूं ये शाहाना लिबास क्यों है? कहते हैं उसने मुझसे हजरत साल कहते हैं सवाल कर लिया, कौन हो, क्यों पूछ रहे हो, कोई अजनबी लगते हो? हाँ, बैतुल मुकद्दस से आ रहा हूँ, मदीने जा रहा हूँ। कौन हो? कहने लगे सहल नाम है, सहाबी रसूल हूँ, रसूल की जियारत की है। सहाबी हो? कहते हैं अब शामी का लहजा बदला। हजरत साल कहते हैं उस शामी ने कहा अगर सहाबी हो तो जल्दी से दमिश्क छोड़ दो। कहते हैं मैंने कहा मेरा दमिश्क रहने का इरादा नहीं, लेकिन छोड़ने का सबब बताएगा? कहा अगर हिम्मत है तो उस बाजार में चले जाओ। उलमा लिखते हैं उस बाजार का नाम पहले बाबुल हल्ब था, हल्ब की तरफ जाता था ना दर, कहते हैं फिर बाबू साआत उसका नाम हो गया। ऐतुल्लाह इश्तिहारदी की किताब में मैंने आज ही पढ़ा, वो फरमाते हैं बाबू साआत नाम इसलिए हुआ कि इस बाजार में अली की बेटियां पूरा एक दिन खड़ी रही। कहा उस बाजार में चले जाओ। कहते हैं मैंने कुछ सवाल नहीं किया। हजरत साहब कहते हैं मैं तेज कदमों उसी बाजार में आया। कहते हैं बाजार में आया तो जब मंजर देखा, बाजार लोगों से भरा हुआ है और अजीब अंदाज है, एक शोर है और लोग खुशी के जिस तरह अरबों की आदत है वो कर रहे हैं जाहिलाना हरकतें। और कहते हैं मैंने छत पे देखा
بچے، خواتین، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے. میں نے یہی الفاظ پڑھے، آگ ہے. کہتے ہیں میں تعجب سے دیکھ رہا ہوں یہ کیوں بازار میں ہے. کہتے ہیں اتنے میں میری نظر کچھ نیزوں پر پڑی. حضرت سال کہتے ہیں جب میں نے ان نیزوں پر، نو کے نیزہ پہ کچھ سر دیکھے، کہتے ہیں سروں کی نورانیت نے مجھے جذب کیا. میں نے کہا کتنے نورانی چہرے ہیں، ان کا کیا قصور ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ابھی ان چہروں سے گزر رہا ہوں کہ میری نظر ایک چہرے پہ ٹک گئی. سنیں گے حضرت سال چونکہ خود راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے دل میں کہا خدایا جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو. توجہ ہو گئی. خدایا جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو. یہ صورت کتنی حسین سے ملتی ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے یقین نہیں تھا حسین کا سر اور بازار شام میں آ جائے. کہتے ہیں وہ سر میرے قریب سے گزرا اور میری نظر ہے اس سر پر. کہتے ہیں میں نظر نہ اٹھاتا اور نہ ہٹاتا اگر میرے قریب کچھ ناکے نہ آتے. کہتے ہیں میں منظر بدلا کہ میرے سامنے ناکے آئے، ناکوں پر کچھ بیبیاں سوار ہیں. کہتے ہیں بیبیوں کے انداز سے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گئے، کوئی غیرت مند لٹ گئے. کیوں؟ کہتے ہیں بیبیوں نے اپنے چہرے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں اور مسلسل ان کا رخ زمین کی طرف ہے. کہتے ہیں میرے میں ہمت نہیں کہ ان بیبیوں سے سوال کروں، ان مستورات سے سوال کروں. کہتے ہیں میری نظر ایک ناکے پہ پڑی جس پہ ایک چھوٹی سی بچی کو زبردستی بٹھایا گیا ہے. کہتے ہیں میں قریب آیا، دوڑ کر آ کر سلام کیا، السلام علیک یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام. کہتے ہیں بچی کا جواب سن کے حضرت سہل کہتے ہیں کہ میرا تعجب اور بڑھ گیا. بچی نے کہا تیرے سلام کا انداز بتا رہا ہے تو شام کا باسی نہیں. میں نے کہا بچی آپ نے درست پہچانا، لیکن کیسے پہچانا کہ میں شام کا باسی نہیں؟ سنیں گے. کہا جب سے اس بازار میں آئے ہیں یا پتھر ملے یا تانے ملے، تو پہلا ہے جس نے اتنے احترام سے سلام کیا. کہا آپ نے درست پہچانا، میں صحابی رسول سہل ہوں، مدینے کا رہنے والا، بیت المقدس سے آ رہا ہوں. آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ حضرت سال کہتے ہیں جیسے ہی میں نے تعارف کرایا اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مجھے کہنے لگی اگر صحابی رسول ہے تو آنکھیں چکائے رکھنا. میں نے کہا آپ بھی تو تعارف کرائیں. فرمایا اگر تعارف کرایا تو مر جاؤ گے. نہیں مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین. کون حسین؟ فرمایا وہی جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نواسا حسین. یہ کہنا تھا. حضرت سال کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے معاف کر دو نبی زادی، بطول زادی مجھے معاف کر دو. کہا تیرے پاس، حضرت سال کہتے ہیں میرا تعجب بڑا جب 4 سال کی بچی نے مجھے کہا آپ کے پاس کوئی دینار ہے؟ میں نے کہا آپ کو کس کام کے؟ آپ تو قیدی ہیں. کہا مجھے نہیں چاہیے. پھر کیوں مانگے؟ کہا اگر ہیں تو اس کے پاس لے جائیں جس نے میرے بابا کا سر اٹھایا ہوا ہے، اسے لالچ دے کر یہ سر ہم سے دور لے جاؤ. جیسے ہی تم سر دور لے کے جاؤ گے میرا بابا تلاوت کرے گا، سب کی نظریں میرے بابا پر ہوگی. کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ سب کچھ کیوں کروں؟ سنیں گے سادات و مومنین. کہتے ہیں بچی نے کہا ذرا بازار کا منظر دے، ہر آنکھ میری پھپھیوں کی طرف ہے. ہاں ہم بڑی پردہ دار ہیں، ہم نبی زادیاں ہیں، ہر آنکھ ہماری طرف ہے، ہمیں بڑی
बड़ी शर्म आ रही है। बस आखिरी जुमला जो मैं अक्सर नहीं पढ़ता, लेकिन जब बड़ा यकीन किया तो पढ़ रहा हूं। हजरते साहले सादी कहते हैं, मैंने कहा बच्ची कोई मर्द भी बचा है? कहा मेरी पुष्ट पर नजर आए तो देख लो। कहते हैं मैंने मजमे में निकाह की, मुझे एक कैदी नजर आया, नहीं तवज्जो हुई, कैदी नजर आया। मैं मजमे को चीरता करीब आया, मुझे यकीन था आले मोहम्मद की कोई फर्द है, लेकिन मैं पहचाना नहीं। मैंने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहल असीर। जैसे ही सलाम किया, हजरत साल कहते हैं वही जवाब आया। कहा कौन हो जो आलम गुर्बत में हमें सलाम कर रहे हो? कहा मैं साले सादी सहाबी रसूल। आप कौन हैं? कहा पहचाना नहीं, अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का फरजांद ज़ैनुल आबिदीन। बस अब जहमत खत्म। हजरत साहल कहते हैं मैंने कहा यब्ना रसूलिल्लाह यब्नल हुसैन, मैं मदीने जा रहा हूँ, चाहता हूँ आपकी कोई खिदमत करूँ ताकि कयामत के दिन आपके नाना के सामने सुरखरू होने का कोई मौका मिल जाए। कहा तुझे पता है तू कुछ कर तो नहीं सकता इस बाजार में, लेकिन एक काम करेगा अगर हमारी मदद करना चाहता है। कहा हुक्म फरमाएं। कहा अगर हो सके तो अपना अमामा उतारेगा। साल कहते हैं मैंने इंतजार नहीं किया, फौरन उतारा। मौला हुक्म फरमाए। फरमाए इसके एक टुकड़ा अलग कर। मैंने टुकड़ा अलग किया। सुनेंगे? इमाम ने कहा जरा मेरी पुष्ट से, मेरी गर्दन से कपड़ा हटा, ये तौक मुझे बड़ी अज़ियत दे रहा है। अगर हो सके तो ये तौक और मेरी गर्दन के दरमियान में कपड़ा रख दे, ये टुकड़ा रख दे, कम अज कम मेरी अज़ियत कम हो जाए। आपने तवज्जो फरमाई। अब सुनो, साहल कहते हैं जब मैं आगे बढ़ा, मेरी निगाह पड़ी, मुझे खून नजर आया, मैंने मुंह पीटना शुरू किया। मैंने कहा यब्ना रसूलिल्लाह, मैं कपड़ा कहाँ रखूं? तेरी गर्दन का गोश्त तौक खा गया। कहा धूप में चलना पड़ता है, जब ये तौक गर्मी की शिद्दत से गर्म हो जाता है, मेरे गोश्त को चीरता है। मातम हुसैन।